الرحمن الرحیم فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ دوستو، یہ سورہ واللیل کی آیت نمبر 5، 6 اور آیت نمبر 7 پڑھی گئی۔ کل ایک سے چار کی پوری تفصیل نہیں دی، ٹھیک کر دیتے ہیں، سمجھ گئے؟ ہاں کل آپ کے سامنے استغفر اللہ، کل دوستو آپ کے سامنے اس کی 4 آیتیں پڑھی گئی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی تھی رات جب خوب چھا جائے، دن جب روشن ہو جائے اور اللہ رب العالمین نے نر مادہ پیدا کیا۔ رات کی تاثیر الگ ہے، دن کی تاثیر الگ ہے۔ مرد کی قوت توانائی الگ ہے، عورت کی قوت توانائی الگ ہے، کام میں بھی دونوں کے اختلاف ہے۔ ہماری شریعت میں مرد ایک ہے گواہی میں، تو اس کے مقابلے میں 2 خاتون ہیں۔ جی، مردوں کو بے شمار ایسی قوتیں اللہ نے عطا فرمائی جو خاص ہے مرد کے لیے، اور عورتوں کو اللہ نے کچھ ایسی خوبیاں عطا کی ہے جو انہی کے لیے خاص ہے، مردوں میں نہیں ہے۔ تو جس طرح رات اور دن میں اختلاف ہے، روشنی اور اندھیرے میں اختلاف ہے، مرد اور عورت کے صنف میں اختلاف ہے، مزاج میں اختلاف ہے، جی آواز میں اختلاف ہے، جی کوئی بھی مرد کسی خاتون کی آواز کو پہچان لیتا ہے کہ یہ صنف نازک کی آواز ہے، اور لڑکے کی آواز کو بخوبی سمجھ جاتا ہے کہ یہ لڑکے کی آواز ہے۔ تو جس طرح یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ان سعیکم لشتی، تمہاری کمائی طرح طرح پر ہے۔ یعنی انسان کے اندر مختلف صفات ہیں، مختلف خوبیاں ہیں، مختلف کمالات ہیں۔ اسی طرح انسان کے اندر متضاد عیب ہے، گندگیاں ہیں، مزاج کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے۔ ایک ہی ماں باپ کے 2 بچے ہیں، ایک کے مزاج میں عبادت و اطاعت بھرپور ہے، پورے محلے والے، پورے شہر والے، پورے ضلع والے، صوبہ والے، ملک والے اور پوری دنیا کے اندر ان کا چرچا ہے، ان کی عبادت کا۔ مثال کے طور پر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، کہیے علیہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں پر۔ وہ ایک مرد ہیں، وہ انسان ہی تو تھے۔ اللہ نے 2 آنکھ، 2 کان، 1 زبان، 2 پاؤں ان کو عطا کیا تھا، اور آپ کو بھی عطا کیا ہے اللہ نے۔ تخلیق میں کسی طرح کی کوئی آپ کی اور حضرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں ہے۔ صفات میں بڑا فرق ہے۔ ان کا ہر آدمی عقیدت سے نام لیتا ہے، جی ان کے قبر پر جاتے ہیں فاتحہ پڑھنے تو کچھ دے کر کے آتے، عقیدت کے ساتھ فاتحہ پڑھتے، قل پڑھتے، دعا مانگتے،
جی مانگتے نہیں مانگتے؟ بے شک اور قبرستان سے ایک عام شخص کے گزر جاتے ہیں آپ روزانہ اور فلم دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، لیکن میرا گمان ہے کہ ان کے قبر پر کوئی جا کے فلم نہیں دیکھتا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اتنا زبردست اپنا ربط تعلق استوار کیا کہ وہ اس وقت زمین کے نیچے ہیں، اللہ کے پاس ہیں، تو ان کے احترام میں اپنے مسلمان تو چھوڑو غیر مسلم بھی ان کا احترام کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ جی ہم نے دیکھا اجمیر شریف میں اپنے سے زیادہ احترام خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا غیر کرتے ہیں۔ جی نظام الدین اولیاء میں دیکھیے تو یہ سبھی لوگ اللہ والے تھے اور ان کو اللہ نے ناخن سے لے کے پیشانی تک وہی سب کچھ جسمانی توانائی عطا کی تھی جو آپ کو ملی ہے، اور ان کو بھی اللہ نے قرآن عطا کیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، دیا کہ نہیں دیا؟ اور آج بھی آپ کو قرآن نے اللہ عطا کیے ہوا ہے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے، مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ لیکن حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کے لیے لکھا ہے کتابوں میں، ایک کتاب ہے پڑھنے کا تو آپ کو ذوق ہے نہیں اور ٹائم بھی نہیں ہے، فوائد الفواد کتاب کا نام ہے۔ 40 سال تک حضرت نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ جی تو کیا وہ انسان نہیں تھے یا انسان سے ہٹ کر کوئی چیز تھے؟ اب آپ کا آج کل تو اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ یہ نوجوان بچے ان اللہ والوں کی بات کو سن کر کے مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں صحیح کیسے ممکن ہے کہ نہیں سوئے وہ؟ جی کیسے نہیں سوئے؟ ابھی حال ہی فی الحال بہت قریب کی بات ہے، ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا موسیٰ روحانی بازی، ان کی کتاب ہے میرے پاس، اس کتاب میں لکھا ہے کہ 6 مہینہ تک 1 سیکنڈ بھی یہ اللہ کو ولی نہیں سویا ہے، اور آپ تو روزانہ 12 گھنٹہ سوتے ہیں، فجر کی بھی نماز میں بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ مجھے سب بڑی اچھی نیند آتی ہے فجر میں، اور کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے تو خوش بھی ہوتے ہیں۔ جی اب بتائیے یہ انسان نہیں؟ مدینہ منورہ گئے مولانا موسیٰ روحانی بازی، یہ پٹھان لوگ جانتے ہیں، لاہور میں تھے جی، بہت بڑے اللہ والے ہیں، پاکستان کے لوگ جانتے ہوں گے شاید۔ ابھی پچھلے دفعہ لاہور میں ان کی قبر کھل گئی، پورا شہر مشک سے بھر گیا، صرف قبر کھل گئی تو ان کے قبر سے اتنی خوشبو آئی کہ پورا لاہور شہر پریشان ہو گیا، تب جا کے قبر بند کی گئی۔ تو ایسے لوگ ہیں، اور ایسے لوگ ہیں کہ مرے نہیں، اس سے پہلے اس کے جسم سے بدبو آتی ہے۔ جی تو یہ خوشبو کیوں، یہ بدبو کیوں؟ اللہ کرے ان سعیکم لشتی، ہر انسان کی سوچ الگ الگ ہے۔ کوئی یہ سوچتا ہے کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا مولا، میرا رب، میرا پالنہار، جی کوئی ایک ذات ہے، اس نے بن مانگے اتنا خوبصورت ہمیں بنایا ہے کہ ہم آئینہ کے سامنے گال پہ کریم لگاتے ہیں۔ لڑکوں کو دیکھتا ہوں مسجد میں نماز پڑھتے رہتے نا، میں تو ادھر پھر جاتا ہوں نا، تو نماز پڑھتے ہیں پورے نماز میں بال سنوارتے ہیں۔ ہاں ہنسیے مت، میرا جی چاہتا ہے کہ ایک تھپڑ اس کو میں ماروں، لیکن نہیں مار سکتا ہوں، ماروں گا تو پھر شاید وہ مجھے ہی مار دے گا۔ جی پوری نماز کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ ایک ہاتھ کبھی دایاں بائیں سر پر ہے تو کبھی بایاں سر پر، اور اسی حال میں وہ رکوع کرتا ہے۔ یہ بتائیے کہ یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بال کی ڈیزائننگ کر رہا ہے؟ اللہ قادر ہے اس کو گنجا کر دے، گنجا، جی اس کے ہاتھ پر فالج پڑ جائے کہ نماز میں نو ریسپیکٹ، اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور بال دکھا رہا ہے۔ لڑکوں کو دیکھتا ہوں مجھ پر پھیرتے ہاتھ،
ہاں میں نے دیکھا، میں نے پکڑا ہے لڑکوں، میں نے کہا کہ تو نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کو تاؤ دے رہا ہے کہ ایک فائٹنگ دوں گا تم کو. پڑھ رہا ہے نماز اور مجھ پر ہاتھ پھیر رہا ہے. جی یہ بتائیے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے چونکہ سچی اور پکی ہے. یہ اتنی ہی سچی اور پکی ہے جتنا اللہ سچا اور پکا ہے، اور یہ اتنی ہی سچی اور پکی ہے جتنے خاتم النبیین سچے اور پکے. اللہ کہہ رہا ان سعیکم لشتی، تم لوگوں کی کوششیں بٹی ہوئی ہے. کوئی جنت کی سمت میں جا رہا ہے، کوئی محمد الرسول اللہ کی سمت میں جا رہا ہے، اور کوئی شیطان کی سمت میں جا رہا ہے. جی اللہ نے دونوں کو کلی اختیار دیا ہے. اس کو بھی اختیار ہے کہ جتنا تیزی کے ساتھ چاہے یہ اللہ کی طرف چلا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کر لے. ایسے اولیاء ہیں میرے پاس، آئیے میں دکھلاتا ہوں ان کی تحریر کو. کہتے ہیں کہ ایک لمحہ کے لیے بھی اس دنیا میں میری نگاہ خاتم النبی سے ہٹ جائے تو میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہوں گا. ایسے ایسے اولیاء ہیں ایک لمحہ کے لیے. جی حضرت لاہوری، مولانا احمد علی لاہوری جو ایک سکھ کے بیٹا ہے، وہ بھی کہا کرتے تھے 40 دن عقیدت کے ساتھ میرے ساتھ رہو، 41ویں دن تم کو ظاہری آنکھ سے اگر حضور کی زیارت نہ ہو جائے تو پھر مجھے کچھ کر دینا. سکھ کے بیٹا ہے، سکھ کے، اور قرآن کی تفسیر لکھ دی. بڑے اللہ والے لاہور میں مدفون ہیں. اسی کے بازو میں مولانا موسیٰ روحانی بازی بھی دفن ہے. جی اور ایک انسان وہ ہے مولوی صاحب نماز پڑھنے کی طبیعت نہیں ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ کارکس ایک جانور ہے، گدھ اردو بولتے، یہ مردار کھوجتا ہے، اور شاہین شکار، زندہ شکار کرتا ہے. ایمان کا تقاضا ہے کہ نیک اعمال کیجئے، فرشتے آپ کے پاس آئیں گے، فرشتے آپ کے دل میں نیکی کا الہام کریں گے، گناہ سے طبیعت میں نفرت دھیرے دھیرے ہو جائے گی. جب فرشتوں کا ساتھ ہوگا تو ایک وقت آئے گا پھر آپ کو حضور کا ساتھ ہو جائے گا، پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی معیت نصیب ہو جائے گی. جی تو کوشش اس کی کیجئے کہ موت سے پہلے ہمارا تعلق، رشتہ ملائکۃ الرحمن سے ہو جائے، محمد الرسول اللہ خاتم النبیین سے ہو جائے، اور جو میرا اللہ ہے اس سے ہو جائے. ہم کسی دوسری سمت میں نہ چلیں. اور اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ اچھے دوستوں کا انتخاب کیجیے. برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے گا تو آج نہ کل وہ آپ کو پلا ہی دے گا، اور نہیں پلائے گا تو کم سے کم اس کی بدبو تو آپ کو نہیں لگے گی. پہلے دن بدبو لگتی ہے بوتل توڑتے ہی، لیکن جب بیٹھنے لگے گا 1 دن 2 دن 4 دن کے بعد تو یہ بدبو کم ہوتی جائے گی، پھر اٹھا کے پی لو گے. چلو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. تو ان سعیکم لشتی، انسان کی کوشش مختلف ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو نیک بنائے. بس آج آیت نمبر 4 ہی رکھیے.